سورۃ البقرہ جی پارہ نمبر 1 ہے شروع سے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا ترجمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد، اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ذالک، یہ الکتاب و خاص کتاب ہے۔ یہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ خاص کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہونے والی ہے، کائنات کے خالق و مالک کی وجہ سے، اس کی طرف سے، اور اس نسبت سے یہ کتاب جو ہے کائنات میں تمام کتابوں سے سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کتاب کی آسمانی تفسیر بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ تفسیر آسمانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی حاصل کی، اور جو یہی تفسیر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی، یہی حقیقی تفسیر ہے، یہی سب سے اعلیٰ تفسیر ہے اس قرآن پاک کی۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی تفسیر کے مقابلے میں کسی تفسیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی تفسیریں ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، وحی سے ہٹ کر ہیں، اور ان کے اندر فرقوں کے، انسانوں کے نظریات، سوچ، خیالات لازماً اس میں شامل ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام نے تفسیر بیان فرمائی اس قرآن کی، وہ بذریعہ وحی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرقے جو ہے جو بنے ہیں اس کتاب پر، وہ تفسیر کی وجہ سے کہ لوگوں نے اپنی اپنی تفسیریں جو ہے وہ بنا لی ہیں اپنے اپنے خیالات کے تحت، اس لیے یہ کتاب جو ہے بیچاری، اس کو لوگ جو ہے وہ اپنی ذاتی تفسیروں کی وجہ سے اس سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور خود ہی دور رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ رب العزت کی اس کتاب کو تمام کائنات کی کتابوں پر، دنیا کی کتابوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس سے اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ فضیلت جو ہے وہ صرف اس کو جو ہے غلافوں میں بند کر کے جو ہے اس کا مقصد نہیں حاصل ہوگا، اس کی فضیلت کا مقصد حاصل ہوگا کہ اس کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اور اس کو اللہ کی زمین پر بطور آئین اور قانون نافذ کیا جائے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، خلفائے راشدین نے اس کو نافذ کیا۔ یہ مقصد ہے اس کا، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ غلافوں میں بند کر کے نہیں رکھنے کے لیے نہیں اتاری گئی۔ یہ کتاب جو ہے عربوں کے بعد اگر سب سے زیادہ آسان ہے تو وہ ہمارے لیے، کیونکہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ اسی قرآن سے نکلی ہے، عربی زبان سے نکلی ہے۔ بڑی سادہ سی یہ کتاب ہے، بڑی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، تمہاری سمجھ نصیحت کے لیے۔ کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور بدبخت ہیں لوگ جو اس کتاب کی دشمنی میں لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ نہ پڑھنا، 18 لوگوں کے بغیر جو ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، بہت مشکل ہے، یہ اس اللہ کی کتاب سے دشمنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے کھلا کھلا، کہ اللہ کہے کہ ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے آسان کیا ہے، اور بندہ کہے نہیں مشکل ہے، 18 لوگوں کے بعد نہیں آئے گی، اور کوئی کہے کہ نہیں ترجمہ نہ پڑھنا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اردو زبان ہماری اس قرآن سے نکلی ہے، ہمارے دین کی زبان جو ہے عربی زبان، اس سے ہی ہماری اردو زبان نکلی ہے۔ کسی بھی صفحے کو سامنے رکھ کر دیکھیں کتنے لفظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہماری زبان اردو زبان جو ہے، جس کے بیشتر الفاظ 70-80% الفاظ جو ہے اس قرآن کے اور حدیث سے الفاظ ہیں۔ باقی زبان جو تھوڑی بہت فارسی ہے، ہندی ہے، اس کا تھوڑے الفاظ ایسے ہیں جو دیگر زبانوں کے ہیں، باقی سارے الفاظ ہماری زبان کے اس
عربی زبان سے ہیں، اللہ کے قرآن اللہ کے نبی کے فرمان سے ہیں، اس لیے یہ سب سے زیادہ آسان کتاب جو ہے ہمارے لیے، عربوں کے بعد یہ ہمارے لیے سب سے بھی زیادہ آسان ہے کہ ہماری زبان اردو جو ہے اس کتاب میں سے نکلی ہے۔ تو یہ کتاب بہت عظیم ہے، خاص کتاب ہے، آسمانوں سے آنے والی ہے، وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، اس کی عظمت اور شان جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ جو ہے محیمن ہے، پہلی کتابوں کا نگہبان ہے، پہلی کتابوں کو ان کتابوں والوں نے بدل دیا، ختم کر دیا۔ تو اب قرآن جو ہے پہلی کتابوں کی تمام جو تعلیم ہے، تمام امتوں کی تعلیم ایک ہی تھی، تو ان تعلیم جو ہے جو مٹائی گئی تعلیمات ہیں ان کو قرآن جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور نگہبان ہے۔ نگہبان سے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی بھی ایسی بات کو اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتا جو اللہ نے نہ فرمائی ہو۔ یہ قرآن جو ہے نگہبانی کر رہا ہے پہلے دینوں کی اور اس قرآن پاک کی، کہ جو بات اللہ نے نہیں فرمائی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے تو وہ قرآن اس کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کی عظمت جو ہے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کی سورہ کوثر جو ہے حج کے بعد منا سے مکہ کی طرف نکلتے ہیں تو دائیں ہاتھ جو ہے اوقاز کی وادی ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے شاعر جو تھے وہ مارکیٹ تھی حاجیوں کے لیے، خرید و فروخت کے لیے بھی، اور اس مارکیٹ میں جو ہے بڑے بڑے شاعر لوگ اور نثر نگار لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا کلام پیش کرتے حاجیوں کے سامنے حج کے بعد۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کوثر کے یہ 3 جملے جو ہے پیش کیے، اس چھوٹی سی سورہ کوثر کو ان شعراء اور نثر نگاروں کے سامنے، ادیبوں کے سامنے، تو سب نے کہا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تصدیق کی انہوں نے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے جہلاء نے، جاہلوں نے، جاہلی علماء اور مفتیوں نے اس کے خلاف جو ہے بہت کچھ کوشش کی ہے کہ لوگ اس سے محروم رہیں، اور اس کوشش کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 میں کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، بدبخت لوگ جو ہیں اس قرآن سے لوگوں کو بھی روکیں گے کہ نہ سیکھو اس کو، گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، نہیں سیکھ سکتے 18 علوم کے بغیر۔ اس طرح اس کتاب کی مخالفت میں، اس کتاب کی دشمنی نے وہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کریں گے، لوگوں کو روکیں گے۔ یہ اللہ نے پیشگی بتا دیا کہ ینہون عنہ، بدبخت لوگ جو اس قرآن کے دشمن ہیں وہ اس سے لوگوں کو روکیں گے، وینأون عنہ، اور خود بھی اس سے دور رہیں گے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا کہ نہ خود وہ اس قرآن کو سمجھیں گے نہ کسی کو سمجھنے دیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کے ساتھ ایسی دشمنی رکھتے ہیں۔ تو یہ خاص کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور پھر وہ لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ فرمان نبوی ہے اس کتاب کے بارے میں جو عام کتابوں سے افضل ہے، عام کتابوں جیسی نہیں ہے۔ اور جو ہے ان فرقوں کے جاہلوں نے صرف اس قرآن کی دشمنی جو ہے، دشمنی کے لیے جو ہے انہوں نے اس کی تفسیریں خود گھڑ لی ہیں تاکہ لوگ جو ہے اصل دین، اصل قرآن، اصل آسمانی تفسیر کی طرف نہ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، جتنا جو کرنا ہے کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو، جو آسمانی دین کی پر محنت کی، اسوہ حسنہ قائم کیا، اس کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے مدینہ کی ریاست میں، اور قیامت تک وہ قائم ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ جتنی بدبختی جو ہے حاصل کرنی ہے، جتنی دشمنی اس کتاب سے کرنی ہے کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا محافظ ہے۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعلیمات کو مٹنے نہیں دے گا. وہ اس نے اپنے نبی کی نعمت کو زندہ رکھا ہے، محنت کو زندہ رکھا ہے. آج خالص اسلام ہے، خالص اسوہ حسنہ ہے اس سرزمین میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی تھی. وہاں وہ خالص دین ہے، خالص اسوہ حسنہ جو ہے وہ نافذ ہے. تو ان فرقوں کو جو ہے ساری تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ آسمانی قرآن اور یہ آسمانی تفسیر، یہ ہماری جو ہے بنائے ہوئے فرقوں کی تفسیریں وغیرہ جو ہے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی جو ہے یہ اصلیت بیان کرے گا. تو یہ جو ہے اس خوف سے، اس ڈر سے لوگوں کو اس سے روکتے ہیں کہ اگر لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ لیا تو پھر ہمارے جو بنائے ہوئے مذہب ہیں، مذہب کے نام پر جو دین ہم نے بنائے ہیں اپنی فقہ کے مطابق، پھر لوگ جو ہے ہماری فقہ سے بدظن ہو جائیں گے. اصل مصیبت یہ ہے، یہ جو ہے کہ اللہ کی کتاب سے دشمنی، اللہ کی آسمانی تفسیر سے دشمنی، یہ جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب ہو، یہ ایک خاص کتاب ہے، لا ریب نہیں، کوئی شک فیہ بیچ اس کتاب میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تمام چیزیں شروع سے لے کر آخر تک آسمانی حق ہے، سچ ہے. اللہ اس کا محافظ ہے، آج تک اس کو کوئی بدل نہیں سکا. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل کلمات ہی. اللہ بار بار کہہ رہا ہے اللہ کی کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے آسمانی دین کو کوئی بدل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے فرقے بنا کر اپنے دین اسلام جاری کر دیے ہیں، اور ان کے اپنے دین اور اسلام جو مذہب جو بنائے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ اس اللہ کے اصلی دین، آسمانی دین کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہ پڑھنا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، گمراہ ہو جاؤ گے. تو کوئی بات نہیں، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جتنا کوئی کرے گا انشاءاللہ اس کی سزا پالے گا، کوئی ایسی بات نہیں. تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لوگوں کو روک کر جو ہے شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ تم نہیں پڑھ سکو گے، اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر. یہ بدبخت کہتے ہیں. تو پھر جو ہے یہ شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس قرآن کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے، اپنے فرقوں کی کتابیں جو ہے وہ تبلیغ کے نام پر جو ہے سنائی جاتی ہیں لوگوں کو. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، تمہارے پاس ایک بھی قرآن آیت کا علم ہے تو اس کو آگے پہنچا دو. اور فرمایا کہ بے شک روزانہ 2 آیتیں پڑھو، لیکن پڑھو سمجھ کر. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی تبلیغ کرو جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے. یہ قرآن جو اتارا گیا اس کی تبلیغ کرو. یہ اللہ کا فیصلہ قرآن پاک کی آیت ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پس اگر تو نے یہ کام نہ کیا، اللہ کی کتاب کو نہ آگے پہنچایا، اس قرآن کی تبلیغ جو وحی کے ذریعے آیا ہے اس وحی کو اگر آپ نے تو آگے نہ پہنچایا، اس کی تبلیغ نہ کی، پھر سمجھ لے کہ فما بلغت رسالت، پھر آپ نے اپنی پیغمبری کا پیغام پہنچانے کا حق نہیں ادا کیا. تو حق یہ ہے کہ اس وحی والی کتاب کو جو ہے آگے لوگوں تک پہنچایا جائے. اس کی اس تفسیر کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے، 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 33 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتون بمثل، نہیں آ سکتے وہ ساتھ کسی مثال کے، اس قرآن کی کوئی مثال نہیں قائم کر سکتے. الا جئناک بالحق، مگر ہم آئے ہیں آپ کے پاس حقیقی سچ کے ساتھ. یہ قرآن حقیقی سچ ہے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کی سب سے اچھی تفسیر جو ہے وہ آپ کو ہم دے رہے ہیں. یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، 19واں پارہ، پہلا رکوع، سورہ فرقان، آیت نمبر 33. یہ ظالم جو ہے اسی لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ قرآن کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت کی جو حقیقتیں ہیں، جو فیصلے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے لوگوں پر. پھر ہمارا گھڑا ہوا فرقے کا جو ہے وہ دین ہے، مذہب ہے، پھر لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے. اس لیے ہر فرقے کو جو ہے یہی پالا پڑا ہوا ہے، یہی مصیبت ہے اس کے لیے کہ وہ جو ہے لوگوں کو ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے. اور اگر کوئی اس کتاب کی بات کرتا ہے تو اس پر وہابی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں،
اگر کوئی اس کتاب کی آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اگر نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات کرو تو کہتے تو وہابی ہے۔ یہ جاہلوں نے جو ہے اس طرح نفرتیں پیدا کی ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کر کے جو ہے اس کتاب سے لوگوں کو محروم کر دیا، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، مظلوم کتاب ہے، جس کے پڑھنے والے اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ملتی، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ جس کتاب کو دنیا والے جو ہے بغیر سمجھے پڑھیں سوائے قرآن کے۔ یہ قرآن جو ہے اس کو سمجھنے سے ان فرقوں نے جو ہے لوگوں کو محروم کیا۔ فرقوں نے صرف اپنے فرقوں کے مذہب جو گڑے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے، ان کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے آسمانی دین پر غالب کرنے کے لیے یہ ساری دشمنی جو ہے اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے قرآن کی آسمانی تفسیر سے، یہ ساری عداوتیں اور دشمنیاں، یہ ساری مخالفتیں جو ہے صرف اپنے من گھڑت جو ہے مذہب جو ہے ان کو بچانے کے لیے۔ خداً یہ کتاب ہدایت ہے، راستہ بتانے والی ہے، دل متقین واسطے تمام پرہیزگار لوگوں کے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، وہ ہیں پرہیزگار، کہ ان سے جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، راستہ بتانے والی چیز ہے، جس سے ہم ایک انسان کو کہتے ہیں کہ یہ جسٹس ہے۔ جسٹس کے معنی کیا ہے؟ انصاف۔ ہم انسان کو کہتے ہیں جسٹس ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ یہ انسان جو ہے وہ انصاف کا پتلا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اس طرح کتاب جو ہے یہ کتاب، اس کا نام ہدن ہے، ہدایت، یہ رہنمائی کرنے والی ہے، راستہ بتانے والی ہے کہ یہ راستہ ہے نبیوں کا، جنت والا راستہ، اور یہ ہے راستہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا، جہنم کا راستہ، شیطانوں کا راستہ۔ تو دو راستے ہیں دنیا میں، ایک آسمانی راستہ ہے، آسمانی ہدایت کا راستہ ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے خلاف جو لوگوں نے تیار کیے ہیں وہ راستے ہیں۔ تو دونوں کی آپس میں جو ہے ضد ہے، مخالفت ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے والا وہی شخص ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کہ اگر میں نے اپنی مرضی کی اور میری مرضی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئی تو پھر میرا حشر بہت برا ہوگا، میرا انجام بہت برا ہوگا، میرا حساب پھر اللہ کے ہاں بہت برا ہوگا۔ تو یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ اللہ کے خوف کے بغیر نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ پرہیزگار ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے حکم و فیصلوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے آسمانی فیصلوں کی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے اللہ کے دین سے، وہ پرہیزگار تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مخالف ہے۔ آگے جو ہے یہ پرہیزگاروں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے۔ انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ بنائے ہیں۔ پہلا گروہ ہے متقی لوگوں کا، ایمان والوں کا، دوسرا کافروں کا، تیسرا منافقوں کا۔ تو یہ پہلا گروہ ہے ایمان والوں کا، جن کو اللہ نے متقی پرہیزگار کہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ کا خوف جو ہے یہی بنیاد ہے سارے دین کی۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو بندہ اللہ کے پیغمبر کی کسی بات کو نہیں مانے گا، اور اگر اللہ کا خوف ہے تو کسی بات کو نہیں چھوڑے گا، وہ سب کچھ قربان کر دے گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ غزوہ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تو مدینہ کے سردار جو ہے فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیجیے، ہم بحیرہ احمر میں اگر آپ حکم دیں گے چھلانگیں لگا دو تو ہم بڑی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اے نبی آپ کا رب جا کر جہاد کرو، ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں۔
اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندر میں چھلانگیں لگا دو تو ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کے حکم پر ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلی راستہ، دلی رابطہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے محبت۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ حکم دے کہ کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرو اور ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کریں۔ یہ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدترین دشمنی ہے۔ یہ سورہ کافرون کے آخری آیت میں نبی علیہ السلام کو حکم ہو کہ کافروں سے کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، اور نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا، اعلان کیا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، پھر کافروں کو آگ لگ گئی، پھر انہوں نے تشدد ظلم شروع کر دیے، پھر اتنے ظلم کیے کہ ہجرت کرنا پڑی۔ تو یہ اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں سورہ کافرون کے حکم پر کہ کافروں سے کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ آج ہم کافروں کے دین، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں فتنہ قرار دیا کافروں کے دین کو، اور اس کے ختم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کے خاتمے تک لڑو کافروں سے، اور اس کو فتنے کو ختم کر کے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کرو۔ یہ سورۃ 39 ہے، سورۃ الانفال کی آیت ہے۔ اس آیت میں یہ تینوں چیزیں ہیں کہ کافروں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ لڑو۔ جب وہ فتنہ ختم ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس اللہ کے دین کو جو ہے اس کو مکمل طور پہ نافذ کرو، مکمل، ایک آدھ شک نہیں، مکمل نافذ کرو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ہم جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے لگ کے اس کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اپنا پیٹ کی خاطر مال بنا رہے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے حرام جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں، اور قوم کو مکروز بنا رہے ہیں، اور قوم کو جو ہے وہ ہم 3 ٹائم کی روٹی کی بجائے 1 ٹائم کی روٹی پر دے آئے ہیں۔ یہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، ایک عورت میں نے خود دیکھا ہے، سنا ہے، کہہ رہی تھی کہ جی پہلے ہم 3 ٹائم دیتے تھے بچوں کو روٹی، اب اس قدر ہمارا برا حال ہوا ہے، مہنگائی نے کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں 1 دفعہ روٹی دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ یہ کتنا ظلم ہے! یہ چور ڈاکو، یہ بڑی بڑی تنخواہوں والے، بڑے بڑے الاؤنسوں والے، بڑے بڑے عیاشیوں والے، بڑی بڑی سہولتوں والے جو ہے، ان کے تو بچے سارا دن کھائیں، سب کچھ کھائیں، اور غریب کے بچے کو روٹی جو ہے 24 گھنٹے میں 1 دفعہ ملے۔ یہ قطعی طور پر انصاف نہیں ہے، اس کو انصاف کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ بے انصافی ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ چور ڈاکو جو ہے بڑی بڑی تنخواہوں والے، سہولتوں والے اور بڑی بڑی پینشنوں والے، یہ سب کچھ لے جائیں سمیٹ کر، اور یہ اسمبلیوں کے چوروں ڈاکو جو ہے یہ سب کچھ لوٹ کر لے جائیں، اور قوم کے بچے جو ہے وہ 3 کی بجائے 1 ٹائم کی روٹی پر آ جائیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں صاف کہتا ہوں کہ 1973 کا آئین جب سے یہ کافروں کا آئین ہمارے مفتیوں اور علماء نے اسمبلی میں اس کو پاس کر کے اس کو مسلط کیا اللہ کی زمین پر، اس وقت سے آج تک اس قوم کو انصاف نہیں ملا۔ اس قوم کو پر ظلم شروع ہو گئے 1973 کے آئین سے کہ یہ اسمبلیوں والے جو ہے یہ جو مرضی لوٹ کر لے جائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ان کے قرضے اور ان کے لوٹ مار اور ان کے جو ہے ٹیکس جو ہے، ان کی مہنگائی جو ہے، ان کی خرمستیاں جو ہے، اس کی سزا جو ہے وہ قوم اور قوم کے بچے بھگتیں ہیں۔ آج تک جو ہے 1973 سے لے کر جب سے یہ کافروں کا جو ہے فتنہ مسلط کیا ہے، علماء اور مفتیوں نے اسمبلی میں اس کو پاس کر، کافروں کے آئین کو پاس کر کے اس پر اسلام کا لیبل لگا کر جب اس کو مسلط کیا، اس وقت سے اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس قوم کو اس ذرہ برابر بھی انصاف نہیں ملا، یہ حقیقت ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ کہ جو ہے کرسیوں والے بڑے بڑے لاکھوں کی تنخواہیں لیں، لاکھوں کی سہولتیں لیں، لاکھوں کی پینشنیں لیں، اور اسمبلیوں والے جو ہے لاکھوں کے لحاظ سے قوم کو لوٹیں، اور قوم پر جو یہ سارے قرضے چڑھتے جائیں، یہ لوٹ مار ساری قوم، لوٹ مار کا بوجھ جو ہے یہ عیاشی ملازمین اور پینشنوں کی عیاشیوں کا بوجھ جو ہے وہ سارے کا سارا قوم کے بچوں پر پڑے۔ اس کو انصاف میں تو کم از کم اس کو انصاف نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہتا ہے، بے شک کہتا رہے، لیکن میری سمجھ سے بالا ہے۔ میں تو اس بات کو انصاف کہتا ہوں
کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے کرام کے رضی اللہ عنہ کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی علیہ السلام بس نبی سے تشریف فرماتے ہیں، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں عرض کرتی اللہ کے رسول کچھ نہیں ہو۔ فرماتے چلو روزہ ہی صحیح آج، اگر کھجوریں ہوتی نبی علیہ السلام کھا کر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ انصاف ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ بھوکے ہیں تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھوک ہے۔ مسلمانوں یہ انصاف ہے، یہ انصاف نہیں ہے کہ یہ اسمبلیوں کے چور ڈاکو جو ان کی فوجیں جو ہے جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ شیطانی نظام کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ جاہلوں کی اسمبلیوں کی بڑی بڑی فوجیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں قوم کو لوٹنے کے لیے، قوم پر جو ہے وہ ہر قسم کی بدماشی قائم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ قطعی طور پر انصاف نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ملازمین کی لاکھوں کی تنخواہیں اور لاکھوں کی سہولتیں، لاکھوں کی عیاشیاں اور ان کی لاکھوں کی پینشنیں آپ نے عام آدمی کو کیا دیا؟ پینشنر کو تو آپ نے بہت کچھ دے دیا، لاکھوں کی پینشن دے دی، اس کے مرنے کے بعد بیوی، اس کے بعد اس کی بیٹی، یہ سب کو نسل در نسل آپ دے رہے ہیں قومی خزانے سے، اور جو ڈگریاں لے کر پڑھ کر بے روزگار پھر رہے ہیں ان کا مستقبل کیا سوچا آپ نے؟ کیا یہ ساری پیداوار جو ہے یہ ملازم اور پینشنر ان کے خاندان ہی کھا جائیں گے اور باقی دنیا جو ہے وہ فارغ ہی پھرے گی، بے روزگار پھرے گی؟ یہ کیسا انصاف ہے اس ملک کے اندر؟ یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ 1973 سے آج تک اس قوم کو کوئی انصاف نہیں ملا، نظام عدل نے کوئی انصاف نہیں دیا، بالکل انصاف نہیں دیا، اور اس کے علاوہ جو عدالتوں میں لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں کوئی انصاف نہیں ملا کسی کو۔ سپریم کورٹ کا واقعہ، کھوسا صاحب جو چیف جسٹس تھے ان کے دور میں جو ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ایک آدمی کے بارے میں، اس کی بریت کا، اور وہ بندہ جو ہے 2 سال پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہ کیا انصاف ہے؟ وہ تو مر چکا جس کو انصاف ملنا تھا، اب انصاف کس کو دے رہے ہو؟ تو اس قوم کو جو ہے انصاف کی بجائے ظلم ملا ہے، اس کافروں کے فتنے کی وجہ سے ظلم ملا ہے۔ جس نظام کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فتنہ کہہ رہے ہیں، اس فتنے سے جو ہے تم عدل و انصاف، مساوات، امن و سلامتی کس طرح حاصل کر لو گے؟ جس کو اللہ کہے گا یہ فتنہ ہے۔ قرآن میں، اپنے قرآن میں حوالہ دے رہا ہوں، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 39 ہے، جس کو اللہ کہے کہ یہ کافروں کا نظام فتنہ ہے، اس فتنے سے عدل و انصاف کس طرح نکل سکتا ہے؟ اس فتنے سے خیر و برکت کس طرح نکل سکتی ہے؟ اس فتنے سے امن سلامتی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ سوچنے کی بات۔ یہ قرآن سے لوگوں کو، اس لیے قرآن دشمنی سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ اگر لوگوں نے پڑھ لیا تو پھر ہمارے پیٹ جو ہے یہ پیٹ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا، یہ پیٹوں کی خاطر جو ہے اللہ کے دشمنوں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کیا گیا ہے۔ یہ صرف یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس 1973 کی اس کافروں کے آئین کو پاس کرنے میں اس ملک کے سب فرقوں کے علماء اور مفتی موجود تھے اس کو پاس کرنے کے لیے، اور قرآن سے کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم اس کو کریں پاس یا نہ کریں۔ جب اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کافروں کے ساتھ کہ یہ فتنہ ہے، تو اس کو علماء اور مفتیوں نے کس طرح اس کو فتنے کو مسلط کر دیا اس قوم پر؟ یہ اس قوم پر یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے کوئی خیر جو برآمد نہیں ہو سکتی، کوئی انصاف نہیں مل سکتا اس قوم کو۔ جس کو رب نے فتنہ کہہ دیا ہے اس کو نظام عدل جتنا مرضی زور لگا لے جو ہے انصاف دے نہیں سکتا، اور نہ دیا ہے آج تک۔ یہ سب پیسہ برباد ہوا ہے نظام عدل پر، جو بھی قوم کا پیسہ چلا ہے سب برباد ہے۔ ہر قانون جو ہے وہ لوگوں کے مفاد عامہ کے لیے بنایا جاتا ہے، ہر آئین جو ہے پیچھے سوچ ہوتی ہے لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر خواہی۔ جو آئین اور جو قانون لوگوں کو جو ہے مقروض کر دے، جو چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے مال و مال کر دے، وہ آئین جو ہے مفاد عامہ میں نہیں ہے، وہ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایسے آئین کو، ایسے قانون کو، ایسے نظام حکومت کو بدلنا چاہیے۔ یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ چوروں ڈاکوؤں کا، اس کو ختم کر کے کم از کم اگر اسلام نہیں نافذ کرتے تو کم از کم جو ہے صدارتی نظام ضرور نافذ ہونا چاہیے۔
صدارتی نظام میں چوروں ڈاکوؤں سے لوٹنے والوں سے قوم کی نجات ہو جائے گی۔ تو قوم کو اس حال تک پہنچا دیا ہے اس 1973 کے فتنے نے کہ اب جو ہے وہ لوگ غریب لوگ جو ہے اپنے بچوں کو 3 کی بجائے 1 ٹائم کا کھانا دینے کے لیے، اور وہ 3 ٹائم کا ایک ٹائم کا کھانا بھی جو ہے بہت بڑا مشکل بن گیا۔ یہ سروے آتے ہیں ٹی وی پر، یہ اتنا ظلم کر کے اور کہاں کہنا کہ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، بالکل غلط ہے، 100% جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ۔ جس نظام کو اللہ فتنہ قرار دے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی جو ہے امن سلامتی نہیں ہے اس فتنے میں، کوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے عدل و مساوات نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ ہم نے جو ہے سمجھا ہے کہ سارے لوگ بدھو اکٹھے گئے، اللہ میاں کو بھی نہیں پتہ ہم کتنے عقل مند ہیں۔ اللہ نے جو ہے اللہ سب کو جانتا ہے، انشاءاللہ اس کی پکڑ ہوگی، اس کی سزا ہوگی، اللہ کی عدالت لگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ان سب نے جواب دینا ہے۔ تو فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے یہ راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اللہ زینہ وہ پرہیزگار یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، ساتھ خاص چھپی باتیں، الغیب خاص چھپی باتیں، وہ جو وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ان کا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو جو قرآن پاک اس کے اندر جو واقعات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو حکم ہیں، یہ فیصلے ہیں وحی کے ذریعے اترنے والے، سب سے پہلے وہ پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ان غیب کی باتوں پر جو ہے ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور ان کے خلاف، ان کے الٹ کسی مولوی، کسی مفتی، کسی عالم، کسی محدث وغیرہ کی کوئی بات نہیں مانتے جو ان کے الٹ ہو۔ ہم نے جو ہے بہت سے قصے گھڑ لیے، بہت سی باتیں گھڑ لی ہیں اسلام کے خلاف، تو یہ بالکل غلط ہے۔ باتیں وہی صحیح ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہیں، جو ذریعہ وحی آئی ہے وہ حقیقت ہے۔ اور جو یہ من گھڑت باتیں کرنے والے جو باتیں کہیں غیب کی، وہ بالکل غلط ہے۔ مثلا شکر گنجی، اس نے جی شکر کا مینہ برسایا، لو کسی پیغمبر کے دور میں شکر کا مینہ نہیں برسایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ من گھڑت جھوٹ ہے بالکل کہ جی انہوں نے شکر کا مینہ برسایا، کہاں مینہ برسائی شکر کا، کس بستی میں، کس ملک میں؟ بس ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے، چل رہا ہے بس۔ یہ جھوٹ جو ہے، یہ غیب کی خبر جو ہے، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے غیب کی وحی کے ذریعے، وہ مانیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، ایسے جتنے بھی جھوٹ گھڑے گئے ہیں وہ نہیں مانے جا سکتے۔ الغیب، الف لام لگایا اللہ تعالیٰ نے، خاص غیب کی باتیں جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہیں، اور جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، وہ ہے حقیقی غیب کی بات۔ سورہ یوسف میں پڑھا رہا تھا مسجد میں، میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے پروردگار، یہ عورت جس برائی کی طرف، جس فتنے کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، یا اللہ اس فتنے سے بہتر ہے مجھے تو قید کر دے۔ تو میں نے کہا کہ محمد بخش نے لکھا ہے کہ یوسف پوچھے 10 زلیخا کتنے گئی جوانی۔ میں نے کہا محمد بخش تو ثابت کر رہا ہے اپنی شاعری سے کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نعوذ باللہ ملنا، معاشقہ کرنا، یہ بڑھاپے میں بھی چلتا رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو ایک بندہ میرے گروپ میں پڑھنے والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جی محمد بخش صحیح کہتا ہے۔ میں نے کہا جی محمد بخش صحیح کہتا ہے، پھر قرآن غلط کہتا ہے۔ قرآن میں تو ہے ہی نہیں یہ کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بڑھاپے میں بھی زلیخا کو ملتے رہے ہیں، یہ تو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں کہیں بھی۔ تو محمد بخش نے صحیح کہتا ہے، وہ جناب اٹھ کے بھاگ گیا، وہ کہتا محمد بخش صحیح کہتا ہے۔ یہ ہے ہماری حالت، جو من گھڑت فضول قصے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام بہتان ہے یوسف علیہ السلام پر، یہ ہے ہی نہیں قرآن پاک میں کہ ان کی جو ہے بڑھاپے میں ملاقات ہوتی رہی ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام پوچھتے رہے کہ اے زلیخا 10 تیری جوانی کتنے گئی؟ تو ہے کوئی گل؟ کسی غیر عورت سے غیر مرد جو ہے ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ تو یہ جو من گھڑت غیب کی باتیں ہیں،
یہ جو ہے ان پر ایمان نہیں لانا ہے، جو لوگوں نے گھڑی ہے، جو لوگوں نے بنائی ہے۔ اسی طرح جو ہے دیگر بے شمار باتیں ہیں قرآن و حدیث کے خلاف، سب جو ہے من گھڑتے ہیں، سارے جھوٹے قصے ہیں۔ فلاں بزرگ جو ہے وہ مزار پر گیا بندہ، اس نے کہا بزرگ سے کہ روٹی مجھے بھوک لگی ہے، تو اس نے قبر میں سے بازو نکال کر جو ہے ہاتھ سے روٹی پکڑا دی۔ لو، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانی ہے۔ ایک عورت جو تھی اس نے 11ویں کے ختم نہیں دلایا، تو اس کے بیٹا جنج کرنے گیا تو اس کو ڈبو دیا پیر صاحب گیا، اور 12 سال تک وہ ڈوبا رہا۔ وہ بی بی نو پتہ نہیں چلیا 12 سال بعد، اور ڈبوئے وہ جو بیچارے جنج روٹی کھان گئے سے۔ عجیب گلاں، یہ جھوٹے قصے جو ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں جو ہے، یہ غیب کی باتیں یہ ہمارے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم قرآن کی وحی کی باتیں مانتے ہیں۔ قرآن کی باتیں ماننی چاہیے جو وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام اور اللہ کی طرف سے آئی ہیں، وہ ہے غیب کی۔ الغیب، الف لام لگایا اللہ نے، کہ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ خاص غیب باتوں کے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ نے فرمائی، جو لوگوں نے گھڑی ہیں وہ ماننے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں ہوش و حواس سے پڑھتے ہیں، الصلاۃ، خاص نماز، الف لام لگایا، یہ عام نمازیں نہیں، یہ فرقوں کی بنائی ہوئی نمازیں نہیں، الصلاۃ خاص نماز ہے جو ہر پیغمبر کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے سکھائی ہے، خود سکھائی ہے، نماز کا طریقہ سکھایا ہے، جبریل علیہ السلام نے پڑھ کے سکھائی ہے نماز نبی علیہ السلام کو، وہ ہے خاص نماز۔ الف لام لگایا اللہ تعالیٰ نے کیوں الف لگایا؟ پابند کر دیا کہ وہ خاص نماز پڑھا کرو جو نبی علیہ السلام نے جس کا طریقہ تمہیں بتایا۔ اور ایک مولوی ٹی وی پہ جھوٹ بول رہا تھا، میرے نبی نے سارے طریقوں سے نماز پڑھی ہے۔ لو، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ کہاں حدیث میں کہ نبی علیہ السلام جو ہے حنفی نماز بھی پڑھی تھی، شافعی نماز بھی پڑھی تھی، حنبلی نماز بھی پڑھی تھی؟ یہ کیسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں بیڑا غرق کرتے ہو اپنا اللہ کے دین کی مخالفت میں؟ اللہ سے ڈرو۔ الصلاۃ، الف لام لگایا اللہ نے، خاص نماز جس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے امت کو دیا ہے، اور جس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھایا، وہ نماز پڑھو۔ فرقوں کی نمازیں نہ پڑھو۔ یہ نبی علیہ السلام فرقے تو تھے ہی نہیں اس دور میں، نہ فرقے تھے نہ فرقوں کی نمازیں بنی تھیں اس وقت۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن پاک میں ہے کہ وکالت یہودیوں عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے عیسائی تھے۔ اللہ نے کہا اس وقت تو تورات انجیل اتری ہی نہیں تھی، تو عیسائی یہودی کیسے ہو گئے وہ؟ جی، یہودی تو وہ ہیں جو اور تورات کو ماننے والے، عیسائی وہ ہیں جو انجیل کو ماننے والے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں جو ہے اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اتری ہی نہیں، تو پھر یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ دلیل یہ دے رہے ہیں۔ اب جب یہ فرقے اس وقت تھے ہی نہیں نبی علیہ السلام کے دور میں، تو ان کی نمازیں کہاں سے آ گئیں کہ میرے نبی نے جی سارے طریقے سے نماز پڑھی ہے؟ فرقے بعد میں پیدا ہوئے، ان کی نمازیں بنائی ہوئی جو وہ نبی علیہ السلام دور میں چلی گئی تھی۔ ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، ٹی وی پر جھوٹ بولے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، ہوش و حواس سے پڑھتے ہیں، الصلاۃ خاص نماز نبی علیہ السلام علیہ نماز، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے خرچ میں سے، اپنے زیور مال، اپنے مویشی، اپنی فصلوں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور غریبوں مسکینوں میں اللہ کے دین کے جو ہے خدمت میں جو ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور کوئی زیادہ نہیں ہے۔ 40 میں سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ جو ہے آپ نکال دیں غریبوں کے لیے، غریبوں کے بچوں کے لیے۔ یہ کون سی بڑی جو ہے یہ رقم ہے؟ 40واں حصہ، 40 روپے میں سے صرف 1 روپیہ۔ اللہ نے کوئی زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالا۔ اس طرح فصلیں ہیں دیہات میں، جی اگر جو ہے پانی قیمتاً ہے تو 20واں حصہ، اگر بارش کی فصل ہے تو 10واں حصہ۔ اگر دیہات میں یہ اللہ کے دین کو نافذ کر دیا جائے تو دیہات میں جو ہے فصلوں کی زکوٰۃ اٹھے نکلے، اور اللہ کہتا ہے آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن فصل کاٹو، جس دن پھل توڑو، اسی دن جو ہے اس کا حق ادا کر دو غریبوں مسکینوں کا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں۔ اور جو ہے 29ویں پارے میں جو دوسری سورت میں جو آتا ہے
کہ ایک بزرگ تھا، وہ اپنے باغ کا پھل توڑتا، جس دن توڑنا ہوتا بستی میں اعلان کر دیتا کہ میں نے پھل توڑنا ہے کل، سارے مسکین میرے باغ میں آ جائیں۔ وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا تھا کہ آتو حقہ یوم حصاد ہی، کیونکہ دین پہلی امتوں کے لیے بھی یہی تھا جو ہمارے لیے۔ تو وہ اللہ کے حکم کا ایسا فرما بردار تھا کہ جس دن پھل توڑنا ہوتا غریبوں کو کہتا کہ میں سارے اپنا حصہ لینے کے لیے میری باغ میں آ جاؤ، اور وہ پھل توڑ کر ڈھیر لگاتا، اس کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک منڈی کے لیے، اور ایک جو ہے وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتا۔ جب وہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ غریبوں کو پتہ ہی نہ چلے، سارا پھل توڑ کر گھر لے آئے، خام خواہ ہمارا باپ جو ہے وہ بانٹتا تھا، ہم سارا پھل گھر لے آئیں۔ یہ رات کو انہوں نے یہ کیا، اللہ رب العزت کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی کہ میرے حکم سے جو دیتا تھا وہ اس سے محروم کر رہے ہیں غریبوں کو ان کے حق سے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا باغ راتوں رات اس پر عذاب نازل کیا۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، حوالہ دے رہا ہوں، یہ 29 پارے کی یہ دوسری صورت ہے، اس میں دوسری ہے یا تیسری ہے، یہ ہے کہ وہ ان کا باغ ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہمیں فصلیں دیتا ہے، پھل دیتا ہے، باغات جس نے ہمیں جو ہے مویشی دیے ہیں، مال و دولت دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ نے رزق نہ ہم رزق دیا ہم نے ان کو، اللہ کہتے ہیں جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کون؟ پرہیزگار لوگ، یہ ان کی نشانی ہے۔ پہلی نشانی کہ وہ خاص غیر کی باتوں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان پر ایمان۔ دوسری نشانی پرہیزگار لوگوں کی کہ وہ خاص نماز پڑھتے ہیں، پیغمبروں والی نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری نشانی کہ جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کا مال جو ہے غریبوں کا حق ہے، یہ دینا چاہیے۔ اللہ خوش ہوگا جس اللہ نے رزق دیا ہے اس پر اگر ہم غریبوں میں سے بانٹ دیں گے۔ 100 میں سے 2.5 روپے بنتے، 40 میں سے 1 روپیہ بنتا ہے، کوئی زیادہ رقم نہیں ہے۔ آپ 1 روپیہ بھی غریبوں مسکینوں کے لیے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کس قدر یہ سنگ دلی ہے۔ اور دیہات میں یہ نظام نافذ ہو، لیکن نافذ کون کرے؟ اس قرآن کے احکام کے جو ہے علماء اور مفتی تو ہے زور لگا کر جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی نبھا رہے ہیں کہ کہیں قرآن نہ کوئی پڑھ لے، قرآن نہ کوئی سمجھ لے، ورنہ ہماری روٹی ختم ہو جائے گی، ہمارا فرقہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے فصلیں بے شمار ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رزق پیدا کرتے ہیں۔ اگر آبادی بڑھ گئی ہے تو فصلیں بہت زیادہ۔ جب ہم چھوٹے تھے تو تھوڑی تھوڑی فصلیں پیدا ہوتی زمین سے، اتنا چاول نہیں ہوتا تھا، اتنی مکئی، اتنی سبزیاں نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر آبادی بڑھ گئی ہے تو فصلیں بھی بے بہا ہو رہی ہیں، پھل بھی بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر انسان کھانے والے بڑھ گئے ہیں تو رزق پیدا کرنے والے رزق بھی بڑھا دیا ہے، یہ اس کے ذمے ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرنے سے خیر و برکت آتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس باغ کی طرح یہ فصلیں تباہ کر سکتا ہے۔ اگر نہیں دیں گے غریبوں کا حق، فصلیں تباہ کر دے گا۔ تو یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، چوتھی صفت یہ ہے کہ والذین، وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزل اتارا گیا الیک کا طرف آپ کی، جو آپ کی طرف قرآن اتارا گیا، اس کے حکموں، فیصلوں، اس کی نصیحتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری کتاب جو ہماری نجات کا ذریعہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی کا ذریعہ صرف اللہ کا قرآن ہے، آسمانی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ان کا ایمان ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی کا جو ہے دار و مدار اس قرآن کی تعلیمات ہے، اس قرآن کے حکموں، فیصلوں پر، نصیحتوں پر عمل کرنے پر ہے، اس کو سمجھنے پر اور اس پر عمل کرنے پر جو ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ ہے ایمان لانا۔ اور اگلی بات، وما انزل من قبلک، جو اتارا گیا آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی ان کا بھی اقرار کرنا لازمی ہے، لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ساری کتابیں ختم ہو چکی۔ اب انجیل جو ہے وہ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا، ان کے نام پر انجیلیں جو ہے لکھی گئی ہیں، قرآن کسی انسان کے نام پر نہیں ہے، یہ آسمان سے اترنے والی کتاب ہے۔ لیکن انجیل جو آسمان سے اتری تھی اس پر کوئی کسی آدمی کا نام نہیں تھا، لیکن آج انجیل جو ہے اس پر آدمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوکا کی انجیل ہے، یہ یوحنا کی ہے، یہ متی کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، بے شمار کتاب جو ہے انجیل لکھنے والے ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ تورات کا ہے کہ اس کی اصل کتاب ہے ہی نہیں دنیا میں،
ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ اس پر ایمان رکھو کہ اللہ نے بھیجی تھی، ان کا انکار نہ کرو، لیکن عمل کے لیے جو ہے یہ آخری نیا سلیبس آ گیا اللہ کا قرآن۔ جب نیا سلیبس آ جائے دنیا کے لیے تو پھر پچھلے سلیبس ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں کالجوں میں یہی طریقہ ہے کہ جب پرانا سلیبس جو ہے وہ قابل عمل نہ ہو، نئی جو ہے امنگوں کے مطابق، تو پھر پرانے سلیبس جو ہے منسوخ کر دیے جاتے ہیں اور نیا سلیبس جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار دنیا کا بھی یہی ہے، اللہ کا بھی یہی ہے۔ جب پہلی کتابیں مٹ گئی، تحریف ہو گئی، اب جو ہے وہ نئی دنیا، ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے قرآن آ گیا، اور اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلی کتابیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ، ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت کا یقین ہے، آخرت کا ایمان ہے جو انسان کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے۔ ایک بچے کو آپ پیسے دے کر بھیجتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، یہ جو ہے یہ فلاں چیز جو ہے 10 روپے کی یا 20 روپے کی لے جاؤ۔ اگر وہ بچہ جو ہے 10-20 کی وہ چیز نہیں لاتا، بسکٹ لے کر آ جاتا ہے، اب کھا رہا ہے منہ میں، تو اس کی پٹائی ہوگی گھر میں۔ اس کو جو ہے وہ کیوں نہیں 10 روپے یا 20 روپے کی جو ہے وہ بسکٹ کیوں نہیں کھاتا؟ وہ ڈرتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 20 روپے کا جو ہے فلاں چیز لانا ہے، اگر میں نے بسکٹ لے کر کھانے شروع کر دیے تو میری پٹائی ہوگی۔ تو یہ جو جزا سزا کا جو خوف ہے، ڈر ہے، یہ انسان کو جو ہے صحیح انسان بناتا ہے۔ یہ انسان کو جرم نہیں کرنے دیتا۔ جس کا بچہ جو ہے وہ ماں باپ سے ڈرتے ہوئے وہ 10-20 کی یا 100 کی وہی چیز لائے گا جو انہوں نے تاکید کی ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں لائے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اگر کوئی اور چیز لے گا وہ ابو ہی پٹائی کریں گے، امی پٹائی کرے گی۔ یہ پٹائی کا ڈر جو ہے، یہ سزا کا جو ڈر ہے، یہی انسان کو صحیح انسان بناتا ہے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے جس کو ہم نے ختم کر دیا آج، یہ جو کچھ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کی قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کافروں کے فتنے کے ذریعے، یہ سب جو ہے اس وجہ سے ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ہمیں حساب و کتاب کا کوئی نظریہ نہیں، ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو پرہیزگار ہیں ان کو وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے پہلا گروپ جو ہے ایمان والوں کا، پرہیزگاروں کا، کہ وہ جو ہے ایک تو یہ قرآن پاک جو ہے ان پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خاص چھپے غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگلی جو ہے ان کی صفت یہ ہے کہ وہ خاص نماز کو قائم کرتے ہیں، ہوش و حواس سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز ترجمے کے ذریعے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اگر ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو باتیں کر رہا ہوں؟ تو وہ نماز میں تو انسان اللہ سے باتیں ہی کرتا ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ترجمہ ہی نہیں آتا تو باتیں کیسے ہوں گی؟ اور اگلی بات جو ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے۔ اور اگلی بات ہے کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخری کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو اس زندگی کا حساب دینا ہے، کہ ہم نے کہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی زیادتی تو نہیں کی۔ یہ ساری صفات جن لوگوں کے اندر ہیں ان کا آگے رزلٹ آ رہا ہے کہ یہ صفات رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کو ملے گا کیا۔ فرمایا کہ اولئک کا یہ لوگ، یہ پرہیزگار لوگ جن کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں، یہ لوگ علی ھدی، اوپر ہدایت کے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی جو ہدایت ہے آسمانی اس پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں پرہیزگار جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ خاص غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، خاص نماز ادا کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، آپ کی طرف جو قرآن اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دونوں جہانوں کی نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جو آپ قرآن سے پہلے کتاب اترنے والی ان پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے اتاری تھیں، اور آخر میں وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری اس زندگی کا ہم سے حساب و کتاب ہوگا، کہ تمہیں بھیجا تھا دنیا میں امتحانی زندگی دے کر، تم نے کیا کیا ہے، کامیاب ہو کر آئے ہو یا ناکام ہو کر آئے ہو۔ یہ صفات جن لوگوں کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں نتیجہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان صفات کے مالک جو پرہیزگار ایمان والے ہیں، یہ لوگ ہیں اپنے رب کے دین، رب کی طرف سے آنے والے دین پر عمل کرنے والے۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ ہم وہی ہیں المفلحون، حقیقی کامیابی پانے والے۔ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ ہیں حقیقی کامیاب ہونے والے، جہنم سے بچنے والے اور جنت میں داخل ہونے والے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، سرخرو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے،
اگر بے شک دنیا ساری ان کے خلاف ہے کوئی بات نہیں، وہ مطمئن ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ ہے آخر میں بھی وہ کامیاب ہے۔ یہ پہلا گروہ جو ہے اس کا رزلٹ بتا کر، صفات بتا کر، پھر ان کا رزلٹ بتا کر اللہ تعالیٰ نے دوسرا گروہ شروع کیا ہے کافروں کا۔ پہلا گروہ ہے ایمان والے پرہیزگاروں کا، جن کے لیے قرآن جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جو قرآن کو ہدایت مانتے نہیں ہیں، لوگوں کو بھی ڈراتے ہیں، نہ خود قرآن پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو آپ جس کیٹیگری میں کرنا ہے کر لیں۔ دوسرا گروہ آ گیا کافروں کا، ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کر دیا، نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کے پیغمبروں کو، نہ آخرت کو، نہ کتابوں کو، نہ فرشتوں کو، نہ قرآن کو جو ہے کتاب ہدایت مانا، بلکہ کافروں کے فتنے کو جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کا جو ہے ذریعہ بنا لیا۔ تو یہ جو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء برابر ہے علیہم اوپر ان کے، انذرتا کیا ڈرائے تو، انذرتا ڈرائے تو ہم ان کو، ام یا لم تنذر نہ تو ڈرائے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اب یہ دوسرا گروہ جو کافروں کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو جو ہے برے انجام سے، اللہ نافرمانی کے برے انجام سے اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جنہوں نے کفر کر دیا ہے اب ان پر آپ محنت کریں یا نہ کریں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انسان ایک دفعہ پہلی بار اگر انکار کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان انکار کر دیتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شیطانوں کے جال میں پھنس جاتا ہے، شیطان پھر اس کو اپنے جال سے نکلنے نہیں دیتے، پھر وہ واپس آنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے ہدایت کی طرف۔ تو فرمایا لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، جنہوں نے انکار کر دیا آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جو ہے وہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے۔ جب انسان جو ہے ہدایت کو قبول نہیں کرتا، ایمان کو قبول نہیں کرتا، اپنے دل میں کفر، منافقت، شرک جو ہے وہی رکھتا ہے، اس کو نہیں نکالتا دل سے، تو پھر ایسے غلیظ اور گندے دل کے لیے اپنی اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کا راستہ سیل بند کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ جس دل میں جو ہے کفر و شرک کی غلاظت ہے اس دل میں اللہ کی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دل جو ہے وہ ناپاک ہے، غلیظ ہے، کفر و شرک کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے۔ اس لیے اس غلیظ دل کے اندر جو ہے اپنی ہدایت، پاکیزہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، سیل بند کر دیں، ختم کے معنی سیل بند کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بڑی عقیدت، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ جو قبول کرتا ہے، اس کے دل سے جو ہے کفر و شرک کے، منافقت کے سب غلاظتیں جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہیں، دل پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے راستہ ہدایت کا کھل جاتا ہے۔ اور جو اپنے دل کو کفر و شرک سے، منافقت سے پاک نہیں کرتا، غلیظ رکھتا ہے اپنے دل کو، اس غلیظ دل کے اندر اللہ کی پاکیزہ ہدایت داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے۔ کسی کمرے میں گندگی ہو تو عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے گندگی کو باہر کیا جائے، کمرے کو دھویا جائے، صاف کیا جائے، پھر اس کے اندر خوشبو ڈالا جائے، پھیلا چھڑکی جائے۔ اور اگر کوئی بے وقوف جو ہے گندگی پر خوشبو چھڑکتا ہے تو اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کمرے میں، کسی جگہ پر گندگی ہے، پہلے گندگی کو صاف کرو، دھو اس کو، پھر وہاں خوشبو جو ہے وہ لگاؤ۔ اگر کسی کے کپڑوں کو جو ہے جو گٹر کے پانی لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، بدبودار ہیں کپڑے، اور اس پر جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ چھڑک لے، تو اس کو اپنے پاس کوئی بیٹھنے دے گا، قریب آنے دے گا اس کو؟ کوئی ذی شعور جو ہے اس کو قریب نہیں آنے دے گا۔ تیرے گندگی لگی یار تیرے کپڑے پڑے رہو میں تو تقاضا یہ ہے کہ جسم کو گندگی لگی ہے، کپڑے کو گندگی لگی ہے، جگہ کو گندی ہے، پہلے اس گندگی کو دور کیا جائے، پھر خوشبو جو ہے وہ چھڑکی جائے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے کپڑے گندے ہیں، غلاظت والے ہیں، جسم گندا ہے، اس پر جسم پر گندگی ملی ہوئی ہے، تو اگر اس پر جو ہے کوئی شخص جو ہے کہے کہ میں خوشبو چھڑک کر جو ہے گندگی کو دور کر دوں، تو اس کی بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ اس کو دنیا نہیں مانتی۔ اللہ کا بھی یہی اصول ہے کہ جب تک انسان جو ہے
اپنے دل سے کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت گندگی نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ اس دل کے لیے اپنی ہدایت کا راستہ نہیں کھولتا، وہ راستے کو سیل بند کر دیتا ہے کہ میری ہدایت اس دل میں نہیں جائے گی۔ اور یہ پہل ہے انسان کی طرف سے، اللہ کا فیصلہ جو ہے انسان کی پہل کے بعد ہے کہ جب اس نے کفر اور شرک کو منافقت کو نہیں چھوڑا، اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیا۔ جب اس نے ہدایت قبول نہیں کی تو پھر جو ہے اس نے ہدایت جو ہے اللہ نے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ ایک شخص جو ہے آپ اس کو جو ہے پانی پہ بنانا چاہتے ہیں، لو جی میرا یہ جو ہے ملک شیک پی لو، یہ دودھ پی لو، سبیل لگائی ہے، ایک شخص نہیں پیتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ گلاس جو ہے اس کے اوپر گرا دے گا؟ نہیں، وہ گلاس واپس رکھ لے گا، بھئی اگر تم نہیں پیتے ٹھیک ہے نہ پیو۔ وہ جو ہے گلاس لے کر اس کے پیچھے تو نہیں چلے گا، اس کے سر پہ تو نہیں اڈیلے گا، پھر یہی تھے کرے گا نا، اس نے گلاس نہیں پکڑا پانی پینے کے لیے یا مشروبات پینے کے لیے، تو پھر وہی کرے گا نا، گلاس کو واپس رکھ لے گا، اس کے پیچھے بھاگے گا تو نہیں، اس پر گرائے گا تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے دل کو کفر و شرک منافقت سے پاک نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ہدایت کا راستہ اس کے لیے نہیں کھولتا۔ اس وقت کھولتا ہے جب اس وہ دل کو پاک کر لیتا ہے کفر و شرک کی گندگی سے، منافقت کی گندگی سے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھول جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ انسان کو پہل کرنی پڑے گی، پہلے انسان اپنا دل صاف کر لے، پھر اللہ کی ہدایت داخل ہوگی۔ اگر انسان ہی دل نہیں صاف کرتا، کافر ہی رہتا ہے، تو پھر ہدایت کہاں سے آ جائے گی؟ گندے دل کے اندر تو ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم کی جو ہے، میں نے قادیانی تفسیر دیکھی ہے، یہاں مفسر نے لکھا ہے، تفسیر کرنے والے قادیانی مفسر نے، کہ نبی علیہ السلام کی نے مرزا صاحب کی جو ہے نبوت پر موہر لگائی ہے۔ یہاں اس نے تفسیر یہ کی ہے، جبکہ یہاں بات ہو رہی ہے کافروں کی، کہ کافروں کے دلوں پر اللہ نے جو ہے موہر لگا دی ہے۔ وہ اللہ کے بندے یہ کوئی موقع ہے نبوت ثابت کرنے کا؟ یہاں تو کافروں کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ کافروں کے دلوں پر جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے موہر لگا دی ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی موہر مرزا صاحب پر جو ہے، جو کوئی ہے یہ موقع بات کرنے کا؟ یہ بات تو کافروں کی ہو رہی ہے۔ تو یہاں مرزا صاحب کی بات جو ہے وہ تو دوسرا جو قرآن پاک کا جو ہے مقام ہے، انا خاتم النبیین جو ہے آیت ہے قرآن پاک کی خاتم النبیین والی، وہاں آپ اپنی تفسیر جو ہے وہ کر لیں۔ یہ تو موقع ہی نہیں ہے، بات ذکر ہو رہا ہے کافروں کا، اور کافروں پر کے دلوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موہر لگا دی، سیل بند گئی۔ یہاں تو بس سیل بند کی بات ہے۔ اور وہ مفسر جو ہے قادیانی وہ لکھتا ہے کہ یہاں جی وہ نبی علیہ السلام نے مرزا صاحب کی نبوت پر موہر لگا دی۔ وہ موہر اور چیز ہے، یہ یہاں وہ موہر جو ہے وہ ہے سیل بند کر دینا، بند کر دینا، ہدایت بند کر دینا۔ تو یہ موقع کے مطابق جو ہے یہاں اگر کرنا بھی ہے آپ نے کوشش تو کسی اور جگہ پہ کرنا ہے۔ یہاں تو کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کافروں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سیل بند کر دیا۔ تو کافروں کا اللہ تعالیٰ ہے موہر تو نہیں لگا رہے کہ یہ جو ہے ٹھیک ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو ایسے جو ہے من گھڑت تفسیریں جو ہے جن کا آسمانی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے مرزا صاحب کی نبوت پر جو ہے وہ موہر لگا دی؟ نبی علیہ السلام تو نہیں فرمایا، بالکل نہیں فرمایا۔ تفسیر تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہے، تفسیر تو آسمان سے اتری ہے، اور آسمان سے اترنے والی تفسیر تو وحی کے ذریعے آئی ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ تو کیا یہ تفسیر جو ہو رہی ہے کیا یہ آسمانی تفسیر ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کسی حدیث کے اندر کہ میں نے مرزا صاحب کی نبوت پر موہر لگا دی ہے، موہر تصدیق لگا دی ہے؟ کہیں وہ ہے کوئی حدیث؟ تو کم از کم جو تفسیر کرنی ہے اس کا سر پاؤں تو ضرور ہونا چاہیے نا، ایسے ہی تو نہیں بے تکا ہی جو ہے تفسیریں کرتے پھرو۔ تو اللہ کی تفسیر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ مرزا صاحب جو ہے میری طرف سے جو ہے موہر یافتہ تصدیق شدہ جو ہے نبی ہیں، کہیں نہیں فرمایا۔ تو ایسے جو ہے بے موقع تفسیریں گھڑ کر یہ کوئی تو ہے جو ہے اپنا جو ہے دین کی خدمت نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو اوٹ پٹانگی ہے۔ تو فرمایا کہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور موہر لگا دی اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کے کان دنیا جہان کی ہر چیز سنتے ہیں۔
اسلام دشمنی کی باتیں، منافقت کی باتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے پروپیگنڈے سب کچھ سنتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے دین کی بات نہیں سنتے۔ وہ اللہ کے دین کی بات سننا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں نہ ترجمہ نہ پڑھے ہو تو اسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ مولوی فتوے دے رہے ہیں، ترجمہ نہ پڑھے وہابی ہو جاؤ گے۔ تم ترجمہ نہ پڑھے تو 18 علوم تو بغیر سمجھ نہیں۔ کہاں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے؟ کہاں کہا نبی علیہ السلام نے؟ یہ فتویٰ اللہ کے رسول کا ہے کہ تم وہابی ہو جاؤ گے ترجمہ پڑھ کر، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم 18 علوم کے بغیر جو ہے نہیں قرآن سمجھ سکو گے؟ کوئی ہے فتویٰ قرآن اور حدیث میں؟ کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ جو ہے اسلام دشمن جو مفتی علماء بنے پھرتے، اسلام دشمن جن کے دلوں میں دشمنی ہے اسلام کی، یہ ان کا یہ سارا فتنہ ہے۔ یہ فتوے نہیں ہے، یہ فتنہ ہے ان کا، اللہ کے قرآن سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو ہے ان کے دلوں پر بھی مور لگا دی، سیل بند کر دیے، اور اپنی ہدایت کے لیے ان کے کان بھی سیل بند کر دیے ہیں کہ ان کے کانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اچھی لگتی نہیں ہے، وہ اپنے وہ بات اللہ کے رسول کی بات سننا چاہتے ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ عارض عن من تولی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ہدایت سے منہ پھیر لے آپ اس سے منہ پھیر لیں۔ یہ اگر آپ کی بات نہیں سننا چاہتا تو چھوڑے، اس کو نہ سنائیں، چھوڑ دیں اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ دیں اس کو۔ فرمایا کہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور اوپر ان کی آنکھوں کے غشاوۃ، پردہ ہے۔ ان کی آنکھیں کائنات کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی قدرتوں کو، اس کے اختیارات کو، اس کے کنٹرول کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور روزانہ مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ یہ کسی اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا دعویٰ ہے، یہ اس کا کنٹرول ہے کہ سورج نے کبھی بھی اپنی سمت تبدیل نہیں کی، اور نہ کوئی اللہ کے علاوہ ہے جو اس کی سمت تبدیل کر سکے۔ اگر ایک ہی سمت اختیار کی ہے طلوع اور غروب کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کائنات کو چلانے والا، سورج پر حکمرانی کرنے کا والا جو ہے ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، پھر دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح رات ہے، رات اللہ کے حکم سے آ جاتی ہے، ساری دنیا مل کر رات کو بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتی۔ دن اللہ کے حکم سے آتا ہے، ساری دنیا مل کر اس کو بدلنا چاہے نہیں بدل سکتی۔ درخت پر جو ہے میٹھا پھل لگا ہوا ہے، درخت کی شاخ جس پر پھل لگا ہوا ہے وہ شاخ پھیکی ہے، اس شاخ کے پتے پھیکے ہیں۔ وہ شاخ جس درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، پھوٹی ہے جس درخت کے تنے سے، وہ درخت کا تنا پھیکا، چھلکا پھیکا، جڑیں پھیکی، لیکن پھل اس کا میٹھا ہے۔ تو عبرت والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں۔ پھول کو دیکھنے والا، پھول کی خوبصورتی کو دیکھنے والا، پھول کی خوشبو سونگھنے والا جو ہے وہ اس کے خالق کی پہچان کرے، تو پھر یہ عقل و شعور کی بات ہے، یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دودھ پیدا کرتے ہیں بھینس بکری کے پیٹ میں سے، کوئی پلانٹ نہیں ہے، کوئی مل نہیں ہے دودھ بنانے کا، کارخانہ نہیں ہے، اوجری ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے اس چارے اور پانی کے مرغوبے میں سے، لیٹی میں سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف میٹھا دودھ پیدا کر رہے ہیں۔ تو جو شخص کائنات کو دیکھ کر اس کائنات کی تبدیلیوں کے پیچھے جو قوت ہے، جو اس کو پہچانتا ہے اس کائنات کو دیکھ کر، وہ ایمان والا ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ کافر ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو کائنات سے کچھ نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ درخت سارا پھیکا ہے، پتے پھیکے ہیں، سب کچھ پھیکا ہے، لیکن پھل میٹھا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی مٹھاس؟ یہ ہے اللہ کا کن۔ اللہ اپنے کن کے ذریعے جو چاہے کرتا ہے۔ فرمایا والا، اب جو ہے یہ کافروں کا دوسرا جو ہے گروہ جو ہے، اس کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر رزلٹ کیا بتاتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسطے ان کافروں کے عذاب ہے بڑا۔ یہ جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے حکم فیصلے، اللہ کی نصیحتیں نہیں مانتے، اللہ کے آسمانی دین کو نہیں مانتے، یہ کافر جو ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جو ہے جانے ہدایت کا راستہ جو ہے دلوں پر جو بند کر دیا، سیل بند کر دیا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ دوبارہ
الف لام میم ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب ہے، عام کتاب نہیں ہے، یہ بہت شان و عظمت والی، آسمان سے اترنے والی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ کتاب، اس کی بہت بڑی شان و عظمت ہے، اس کی شان و عظمت کو، اس کا مقام و مرتبہ دینا یہ اس کے ساتھ انصاف ہے، اس سے لوگوں کو دور کرنا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، اس کتاب کے ساتھ۔ ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہ بیچ اس کتاب کے، خدن یہ کتاب راستہ دکھانے والی ہے، للمتقین واسطے حقیقی پرہیزگاروں کے، جو دل سے اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن جو ہے ہدایت دینے والا ہے۔ جو اللہ کے حکموں فیصلوں کی پرواہ نہیں کرتے، کافروں کے غلام ہو گئے ہیں، کافروں کے فتنے مسلط کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ اللہ زینہ وہ لوگ یومنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اب پرہیزگاروں کی نشانیاں کیا ہیں، پہچان کیا ہے؟ کہ وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب، ساتھ خاص چھپی باتوں کا، خاص غیب کی باتیں، الف لام لگایا۔ وہ خاص کون سی ہیں؟ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے۔ وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ، حقیقی نماز۔ الصلاۃ الف لام، حقیقی کون سی؟ وہ جس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ فرقوں کی نمازیں نہیں، یہ تو اب گروہوں نے اپنے طریقے، فرقوں نے اپنے طریقے ایجاد کر لیے نا۔ الصلاۃ، اللہ کو پتہ تھا کہ آسمانی نماز کے مقابلے میں لوگوں نے اپنے اپنے نظریات اور فرقوں کی نمازیں ایجاد کرنی، اللہ کو پتہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الصلاۃ الف لام لگا دیا، خاص کر دیا۔ الف لام سے اس میں معرفہ بنتا ہے، پراپر نون بنتا ہے۔ یہ پراپر نون اس لیے اللہ نے بنایا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ میری آسمانی نماز کے مقابلے میں جو ہے فرقوں نے اپنے اپنے طریقے قائم کر دینے ہیں، اس لیے اللہ نے الف لام لگا دیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں حقیقی نماز۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے رزقنا، جو رزق دیا ہم نے، ہم ان کو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو انزل اتارا گیا الیک کا طرف آپ کی، وما انزل، اور جو اتارا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، جو آپ پر اتارا گیا قرآن پاک، پرہیزگار لوگ جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ نے ہی اتاری تھی۔ وبالآخرۃ، اور ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کا الف لام لگا ہے، حقیقی ہے، قیامت جو ہے ایک حقیقت ہے، سچائی ہے، الف لام لگا ہوا ہے۔ وبالآخرۃ، اور ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ صفات آگئی پرہیزگاروں کی۔ ان صفات والے لوگ جو ہیں، یہ پہلا گروہ ہے اللہ کے متقی لوگوں کا، اللہ کی ہدایت، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے والوں کا پہلا گروہ ہے، اور ان کی یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا رزلٹ بتا دیا ہے کہ ان کا رزلٹ کیا ہوگا، کہ اولئک، یہ لوگ، علی ھدی، اوپر ہدایت کے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم و فیصلوں کو، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، نماز، پیغمبروں والی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، آخر پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر قائم ہیں۔ اولئک علی ھدی، یہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ ہیں حقیقی ہدایت والے، اپنے رب کی ہدایت پر چلنے والے یہ ہیں، جن کی پہچان کی باتیں، نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور یہ پہلے گروہ ایمان والوں کا نتیجہ ہے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ ہم المفلحون، وہی ہیں حقیقی کامیاب ہونے والے، یہ ہیں کامیاب، جن کی یہ صفات قرآن پاک نے بیان کی ہیں، یہ ہیں کامیاب۔ یہ پہلا گروہ ہو گیا انسانوں میں سے اللہ کے ماننے والوں کا۔ اب دوسرا گروہ ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، سواء، برابر ہے، نہیں ہم اوپر ان کے، جنہوں نے نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کے دین کو، نہ اللہ کے پیغمبر کو، نہ فرشتوں کو، نہ کتابوں کو، نہ آخرت کو مانا، یہ کافر جو ہیں۔ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جو ہے ڈرائیں، اللہ کے اس کفر کے انجام پر، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ انذرتہم، کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذر، یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، ہم ان کو، لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ بڑی پختہ بات ہے، جو پہلی دفعہ انسان جو ہے انکار کر لیتا ہے نا، پھر اس کا دوبارہ اقرار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ختم اللہ، مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، اوپر دلوں ان کے دل اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے راستے اور ان کا دلوں تک سیل بند کر دیا۔ ختم کے معنی مور لگانا، ختم میں سیل بند کرنا، یہاں سیل بند ہے،
کہ ان کے دل جنہوں نے اپنے دلوں سے کفر شرک منافقت نہیں نکالی اور اللہ پر ایمان داخل نہیں کیا دلوں میں، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بند کر دیا، سیل بند کر دیا۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور اس نے مور لگا دی اوپر ان کے کانوں کے، ان کے کان بھی سیل بند کر دیے۔ ان کے کان جو ہے اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی ہر چیز وہ سنتے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور اوپر ان کی آنکھوں کے غشاوہ غشی ہے، پردہ ہے، ان کی آنکھوں کو کائنات کی یہ تبدیلیاں، جس کائنات کی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ کر کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ایک پھول کو دیکھ کر ایمان والا جو ہے اپنے رب کا جو ہے وہ رب کی تعریف کرے گا کہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت پھول ہے۔ ایمان والا جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ یہی کہے گا کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، اللہ کتنا عظیم ہے جس نے اتنا خوبصورت پھول پیدا کر دیا، اتنا خوشبودار پھول پیدا کر دیا۔ وہ کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اس کے خالق کو، اس کے خالق کی پہچان کرتے ہیں ایمان والے۔ لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کو پہچان ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ جب انہوں نے اللہ کو مان سے انکار ہی کر دیا تو کائنات کی چیزوں پر دیکھ کر وہ جو ہے اس کو پہچانیں گے کیسے؟ ایمان والے تو پھول کو دیکھ کر اللہ کو پہچان دیا کہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم، بہت پیارا، بہت خوبصورت پھول پیدا کیا۔ ایمان والے تو مان لیا کہ اس جیسا پھول کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن کافر جو ہے جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں ہے کائنات کی چیزوں سے بالکل اللہ کی پہچان کبھی کرے گا ہی نہیں، وہ انکار پر ڈٹا رہے گا۔ تو فرمایا اب نتیجہ آ گیا کہ وہ اللہ سارے ان کے شعبہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب رزلٹ کیا ہے اس دوسرے گروہ کافروں کے گروہ کا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کافروں کے لیے واسطے ان کافروں کے عذاب ہے بڑا۔ یہ دو گروہ ہو گئے اور ساتھ ان کے اللہ تعالیٰ نے پہچان کروا کر دونوں گروہوں کی، ایمان والے اور کافر، اور دونوں کے رزلٹ بھی بتا دیے۔ اب یہ قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہم اس سے رہنمائی حاصل اگر نہیں کرتے تو ہم جیسا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے ایمان والوں کی صفات بیان کر دی، کافروں کے حالات بیان کر دیے۔ اگر ہم ان سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ پھر ہم اسلام دشمنی ہی کر رہے ہیں، اللہ کی مخالفت، اللہ کا مقابلہ ہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ گرامر دی ذالک کا اس میں اشارہ ہے الکتاب و الفلان سے سمارف آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت۔ جملہ بنے گا ذالک کا اس میں اشارہ مبتدا، الکتاب و خاص خبر، مبتدا اپنی خاص خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا لائے نفی جنس ہے، ریبا اس میں نکرا رئی بن تھا، یہ لا لائے نفی جنس کا اس میں جنس ہوا تو رئی بن سے ریبا، لا لائے نفی جنس، ریبا اس میں جنس، فی حرف جار ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس، اپنے اسم جنس ریبا اور اپنے خبر فی ہے جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہدن جو ہے یہ اسم تھا ہدا یون، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دے دیا، ہدن بن گیا، اصل ہے ہدا یون۔ لے حرف جار ہے، المتقین الفلان سے اسم معرفہ، یہ اصل میں واو نون سے جمع المتقون تھا، جب یہ اس کے شروع میں لے حرف جار آیا تو لے حرف جار کی وجہ سے اس کے آخر سے نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا۔ المتقون اصلی فائدی حالت سے دل متقین جری حالت دل جار مجرور مکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا ہدایون جو ہے اس میں نکرہ مبتدا، للمتقین جار مجرور مکبے جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الذین الفلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یؤمنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فائدہ ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، باب افعال کا الف لگا تو آمنا، پھر چار حرفوں کے ماضی آمنا سے الف کی جگہ علامت اندار یا لگی تو یؤمنو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون، یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے الغیب، الفلان سے اسم معرفہ الغیب وہ تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالغیب جار مجرور مکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا یؤمنون فعل مضارع معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بالغیب جار مجرور مکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ہے یقیمون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاوما، قاوما یقوم باب ناصر ینصر، یقوم، پھر قاوما کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو اقواما، اقواما یقوم، اقواما یقوم، 4 حرفوں کے ماضی سے مضارع بن گیا یقوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کی زیر کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دی تو یہ بن گیا یقوم، یقوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے واؤ کو جو ہے جزم والی یا میں بدل دیا تو یقیمو ہو گیا، یقیمو سے یقیمو، یقیمو، یقیمو کہنا مشکل ہے، یقیمو کہنا آسان ہے۔ آسانی کے اللہ تعالیٰ نے واؤ کو جزم میں جزم والے واؤ کو جزم والی یا میں بدل دیا تو یقیمو سے یقیمو ہو گیا۔ پھر واؤ نون جمع کا لگا تو یقیمونا، یا سے فعل مضارع معروف، واؤ نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ الصلاۃ الف لام سے اسم معرفہ الصلاۃ تو تھا، یہ یقیمونا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الصلاۃ تو سے الصلاۃ، جملہ بنے گا یقیمونا فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول الصلاۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ہے مما جو ہے یہ 2 لفظ تھے من اور ما، من حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ اکٹھے کر کے آسانی پیدا فرما دی، من ما میں تو مما ہو گیا، جار مجرور مرکبے جاری۔ رزقنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نا کی وجہ سے نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا رازا کا، رازا کا یرزقو باب ناصر ینصر، رازا کا تھا فعل ماضی معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف کاف پر جزم آ گئی، رازا کا سے رزق، اور نیا فاعل لگ گیا نا، رزقنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رزقنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ ينفقون جو ہے یا سے فعل مضارع معروف ہے، یہ جملہ بن جائے گا رزقنا ہم تک جملہ بن جائے گا، رزقنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ نہیں، رزقنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر، میں ہم کہہ گیا سوری، تو رزقنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نا سے نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں مما آیا جار مجرور مرکبے جاری، تو یہ مما جار مجرور مرکبے جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ينفقون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا نافاقہ، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا انفاقہ، ماضی کے پہلے حرف نون پر نافاقہ سے انفاقہ، پھر 4 حرفوں کا ماضی ہو گیا، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی پیش والی تو ينفقو، پھر واو نون جمع کا لگا تو ينفقون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ينفقون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر عطف ہے الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یؤمنون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا امنو باب سامع یسمع، پھر آمینا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ آمینا سے امانا ہو گیا، امانا، 4 حرفوں کا ماضی معروف امانا، امانا یؤمنو ایمان باب فعل، یؤمنو یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، یؤمنون ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ما اس میں موصول، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا یؤمنون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، بما جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الذین آیا تو الذین جو ہے مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انزلہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، نازلہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف پر جزم آ گئی نون پر، نازلہ سے انزلہ، چار حرفوں کا ماضی معروف انزلہ۔ پھر اس بعد ماضی معروف سے مجہول بنایا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف زا کو زیر، تو انزلہ ماضی معروف سے انزلہ ماضی فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، معروف کا فاعل ہوتا ہے، فعل مجہول کا نائب فاعل، تو نائب فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ الیہ حرف جار ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور پھر ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، جو ہے نہیں یہاں تک جملہ بنے گا الیہ کا تک۔ اب جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق الیہ کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں بما آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، انزلہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا نازلہ، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، نازلہ تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نازلہ سے انزلہ، انزلہ فعل ماضی معروف، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف زا کو زیر، تو یہ انزلہ ماضی معروف سے انزلہ ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، من حرف جار ہے، قبل اس میں نکرہ قبلو تھا غیر منصرف، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قبلو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، پھر قبلو جب مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، قبلو سے قبل مضاف، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قبل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من قبل کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر دفعہ بے حرف جار ہے، الآخرت الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الآخرت تو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالآخرت، بے حرف جار کی وجہ سے آخری حرف تا کے نیچے زیر پیش ختم ہو کر نیچے زیر آ گئی، الآخرت سے بالآخرت جار مجرور مرکب جاری، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یو کے نون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف واقع نہ، واقع نہ یو کے نو، پھر اس کے شروع میں واقع نہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف واو پر جزم آ گئی، واقع نہ سے او کا نہ، چار حرفوں کا ماضی معروف بن گیا او کا نہ، پھر الف کی جگہ علامت ناری لگی یا پیش کے ساتھ تو یو کے نو ہو گیا، او کا نا ماضی سے یو کے نو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو یو کے نو نا جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا یو کے نونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق مقدم بالآخرت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، الا حرف جار ہے، ہدن اس میں نکرہ اصل میں ہدا یون تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو ہدا ین ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے دال کو یا ایک اور زبر دے دی تو وہ ہدا سے ہدن ہو گیا، دو زبروں سے تنوین بن گئی ہدن،
تو الا حرف جار ہودا یون سے ہودا ین مجرور جار مجرور رقبے جاری، پھر یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دے دی آسانی کے لیے تو ہودن ہو گیا، جار مجرور رقبے جاری۔ من حرف جار ہے رب، اس میں نکرا اصل میں ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ربن، دو پیشوں کی جگہ دو زیریں آ گئی حرف جار کی وجہ سے، من ربن جار مجرور رقبے جاری۔ پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اولئک اس میں اشارہ مبتدا، الا ہدن جار مجرور رقبہ جاری خبر نمبر 1، من ربہم جار مجرور رقبہ جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ اولئک اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، المفلحون الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش والی سے اسم فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے فاعلی حالت میں۔ اب جملہ بنے گا ہم مبتدا، ہم ضمیر مبتدا، المفلحون اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اولئک اس میں اشارہ آیا تو اولئک اس میں اشارہ مبتدا بن گیا اور جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ان حرف ناس میں اسم ہے الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ کافر جو ہے فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف کافرا، کافرا یکفرو باب ناصرا ینصرو، کافرا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے آخر میں واو جمع کا لگا تو کافرو، فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا کافرو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا اور جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سواء اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا سواء مبتدا، علیہم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر سوالیہ ہے انذرتا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا کی وجہ سے، تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ناظرہ، ناظرہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا انذرہ، انذرہ، چار حرفوں کا فعل ماضی معروف انذرہ۔ پھر اس کے اندر ہوا اس کا فاعل تھا، ہوا ضمیر، جب یہ نئی اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا ضمیر لگائی واحد مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف را پر جزم آ گئی، انذرا سے انذر، اور جزم کے بعد نیا فاعل آ گیا تا، انذرتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انذرتا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا انذرتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں آر پھر سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کی بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ ام جو ہے ام حرف عطف ہے، لم حرف جاز میں مضارع ہے، تنذر تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ناظرہ، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو انذرہ، پھر چار حرفوں کے ماضی انذرہ سے مضارع بنا تو علامت نظر یا کو پیش آ گئی اور یا لگ گئی پیش والی، تو یہ انذرہ سے ینذرو، پھر یا علامت نظر کی جگہ تا لگی تو تنذرو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر اس فعل مضارع تنذرو کے شروع میں جب لم حرف جاز میں مضارع ہے تو لم حرف جاز میں مضارع نے اس فعل مضارع کے آخری حرف را کی پیش ختم کر کے جزم دے دی لم نے، تو تنذرو سے لم تنذر، اور پھر یہ لم کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے ماضی منفی میں چلا گیا، تو اب یہ صیغہ بن گیا لم تنذر فعل ماضی معروف منفی،
واحد مذکر حاضر کا سیگا، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لم تنذر فعل ماضی مرفوع منفی کا مفعول، جملہ بنے گا لم تنذر فعل ماضی مرفوع منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، لا حرف نفی ہے، یؤمنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آمینہ، آمینہ یا امنو باب سامع یسمع، آمینہ یا امنو، پھر آمینہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا امانہ، چار حرفوں کا ماضی معروف امانہ، پھر الف کی جگہ علامت نظر یا ہی پیش والی تو یؤمنو، کیونکہ چار حرفوں کا ماضی ہے لہذا علامت نظر یا پر پیش آ گئی، اگر تین کا ہوتا تو زبر ہوتی، تو یہ یؤمنو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ، پھر مضارع معروف، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا لا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ خاتمہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خاتمہ یختم باب ضرب یضرب، خاتمہ تھا، خاتمہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معروف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں خاتمہ فعل ماضی معروف کا فاعل، اگر خاتمہ فعل ماضی کو علیحدہ لیا جائے تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ اب خاتمہ فعل ماضی کے بعد اللہ ہو فاعل خود آ گیا ہے، لہذا خاتمہ کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل نہیں بنے گی، تو خاتمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، آگے اللہ قلوب، اللہ حرف جار ہے، اللہ ہو اس کا خاتمہ کا فاعل ہے، اللہ حرف جار ہے، قلوب اس میں نکرہ قلوبن تھا، اللہ حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ قلوبن، جار مجرور مرکب جاری، پھر قلوبن کی ایک زیر ختم ہوئی تو قلوب مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قلوب مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، اللہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، معرفت ہے اللہ حرف جار ہے، سمع اس میں نکرہ سمع تھا، اللہ حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ سمع جار مجرور مرکب جاری، پھر سمع کی ایک زیر ختم ہوئی تو سمع مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سمع مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ اللہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا خاتمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے متعلق نمبر 1 اللہ قلوبہم جار مجرور مرکب جاری، اور متعلق نمبر 2 اللہ سمعہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب اور فتح اللہ حرف جار ہے، ابصار اس میں نکرہ ابصارن تھا، اللہ حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ ابصارن جار مجرور مرکب جاری، پھر ابصارن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ابصار مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ابصار مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، اللہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، غشاوۃ اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، جملہ بنے گا اللہ ابصارہم مضاف مضاف ہے مرکب اضافی مبتدا، غشاوۃ اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اللہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، عظام اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، عظیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، دونوں اسم ایک جیسے ہیں، عذاب اس میں ذات ہے، عظیم اس میں صفت ہے، تو اس میں ذات عذاب جو ہے یہ موصوف ہو گیا، عظیم اس کی صفت ہو گئی، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فائدی حالت۔ اب جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، عذاب عظیم موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔